الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، دنیا کی تاریخ میں بے شمار عظیم شخصیات آئیں، بادشاہ آئے، فاتح آئے، فلسفی آئے، لیکن انسانیت پر سب سے زیادہ احسان کرنے والی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صرف ایک قوم، ایک علاقے یا ایک زمانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سوچئے جس نبی کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا، ان کے دل میں اپنی امت کے لیے کتنی محبت ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے شفقت اور محبت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں، تمہاری تکلیفیں ان پر بہت گراں گزرتی ہیں، وہ تمہاری بلائی کے بڑے خواہش مند ہے اور ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور بے حد مہربان ہیں۔ یہ کوئی عام تعریف نہیں ہے، رب العزت نے خود گواہی دی ہے کہ ہمارے محبوب کو اپنی امت کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ جب امت گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے تو نبی کو فکر ہوتی ہے، جب امت آزمائش میں ہوتی ہے تو نبی کو فکر ہوتی ہے، جب امت جہنم کے راستے پر چلتی ہے تو نبی بے چین ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں تلاوت فرمائی، پھر اپنی امت کو یاد کر کے دونوں ہاتھ اٹھائے اور رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عرض کرتے تھے اے میرے رب میری امت میری امت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری تھے اور اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا محمد کے پاس جاؤ اور پوچھو کیوں رو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ سب جانتا تھا مگر اپنی رحمت ظاہر کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا تصور کیجئے وہ نبی جن کے اپنے اوپر ظلم ہوئے، جنہیں پتھر مارے گئے، جنہیں وطن سے نکالا گیا، وہ اپنے لیے نہیں روئے بلکہ اپنی امت کے لیے روئے۔ آج اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے محبت کون کرتا ہے تو جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ ہماری فکر کی ہے تو وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی کریم سے ایسی محبت کرتے تھے جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ نبی ہیں جو صرف اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، جس نبی نے ہماری خاطر دعائیں کی، آنسو بہائے، ہماری نجات کی فکر کی، کیا ہم بھی ان سے سچی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں سنت رسول موجود ہے؟ کیا ہم ان احکامات پر عمل کرتے ہیں جن کے لیے نبی کی اتنی محنت فرمائی؟ یہ سوالات ہر مسلمان کو اپنے دل میں ضرور پوچھنے چاہیے۔ ابھی تک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہدایت اور نجات کے لیے کس قدر فکر مند تھے۔ آج ہم اس محبت کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں جسے سن کر دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سچی محبت وہ ہوتی ہے جو دوسروں کے آرام کے لیے اپنی راحت قربان کر دے۔ رسول اللہ کی زندگی میں اسی محبت کا عملی نمونہ ہے۔ جب رات کی تاریکی چھا جاتی، لوگ اپنے گھروں میں آرام کرتے، لیکن اللہ کے رسول اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام کرتے، سجدے کرتے اور اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نماز میں اتنا طویل قیام اور سجدہ فرما رہے ہیں کہ مجھے فکر ہونے لگی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ عبادت صرف اپنی نجات کے لیے نہیں تھی بلکہ اس نبی کا دل اپنی امت کی فکر سے لبریز تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے غم میں اپنی جان ہی کھو بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر! سوچئے لوگ نبی کی بات نہیں مان رہے، گناہوں میں پڑے ہیں، ہدایت سے دور جا رہے ہیں، اور رسول اللہ اس غم میں بے چین ہیں کہ کہیں میری امت ہلاک نہ ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہی وہ محبت ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ پھر ذرا قیامت کے اس ہولناک دن کا تصور کیجئے، وہ دن جس دن سورج سروں کے قریب ہوگا، وہ دن جب ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، وہ دن جب بھائی بھائی سے بھاگ رہے ہوں گے، وہ دن جب ماں اپنے بچے کو بھول چکی ہوگی۔ قرآن کریم فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ہر شخص پکار رہا ہوگا نفسی 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 نفسی۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے جلال اور عظمت کو دیکھ کر اپنی نجات کی فکر میں ہوں گے، لیکن اس وقت ایک ہستی ایسی ہوگی جو اپنی فکر نہیں کرے گی۔ وہ ہستی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ آپ فرمائیں گے امتی امتی، سب اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نجات کی فکر میں ہوں گے۔ یہ وہ محبت ہے جو دنیا کے کسی رشتے میں نہیں ملتی۔ ماں اپنے بچے کو بھول سکتی ہے، باپ اپنی فکر میں لگ سکتا ہے، دوست ساتھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول قیامت کے میدان میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے۔ آج سوال یہ ہے کہ جس نبی نے قیامت کے دن بھی ہمیں یاد رکھنا ہے، کیا ہم آج انہیں یاد رکھتے ہیں؟ کیا ہم ان پر درود پڑھتے ہیں؟ کیا ہم ان کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی ان کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اگر ہم واقعی رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس محبت کا سب سے بڑا ثبوت سنت نبوی پر عمل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس کی ہولناکی کا اندازہ دنیا میں رہتے ہوئے مکمل طور پر نہیں لگایا جا سکتا۔ زمین بدل دی جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، اور تمام انسان اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ قرآن مجید اس کی شدت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کو، لوگ طویل انتظار میں ہوں گے، گرمی، خوف اور پریشانی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہوگی۔ ہر شخص چاہے گا کہ کسی طرح حساب و کتاب شروع ہو جائے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ صحیح بخاری و مسلم کی مشہور حدیث شفاعت میں آتا ہے لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح کے پاس، پھر حضرت ابراہیم کے پاس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ہر نبی اپنی عاجزی اور اللہ کے جلال کے خوف کی وجہ سے فرمائے گا نفسی 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 نفسی۔ پھر حضرت عیسیٰ فرمائیں گے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جس کا انتظار پوری انسانیت کر رہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے لیے ہوں، میں اس کے لیے ہوں۔ اللہ اکبر! یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بے مثال محبت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ایسی حمد و ثنا کھول دے گا جو اس سے پہلے کسی پر نہیں کھولی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہی وہ عظیم شفاعت ہے جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں
اس عظیم مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، یہی وہ مقام محمود ہے۔ مفسرین اور محدثین نے بیان کیا کہ مقام محمود سے مراد وہ عظیم مقام ہے جہاں تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچئے اس دن جب ہر طرف خوف ہوگا، ہر طرف بے بسی ہوگی، ہر طرف پریشانی ہوگی، اس وقت سب سے بڑی امید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی جان و مال و اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں بھی کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہے اور آخرت میں بھی نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور شفاعت کے ذریعے ملے گی اللہ کے حکم سے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یاد رکھنی چاہیے، شفاعت ان لوگوں کے لیے باعث سعادت ہوگی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حق مانتے ہوں۔ اسی لیے ہمیں آج اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم نماز کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تو ہمیں دنیا میں ان کی اطاعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، قیامت کے ہولناک مراحل کے بعد ایک ایسا منظر بھی آئے گا جو اہل ایمان کے لیے امید، خوشی اور سکون کا باعث ہوگا۔ یہ منظر ہے حوض کوثر کا، جہاں ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا انتظار فرما رہے ہوں گے۔ دنیا میں جب کوئی عزیز کسی مسافر کا انتظار کرتا ہے تو بار بار راستہ دیکھتا ہے، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جس محبت کا اظہار فرمائیں گے اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی جس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ کوثر جنت کی ایک عظیم نہر ہے، وہ قیامت کے دن اسی سے نکلنے والا حوض رسول اللہ اور قیامت کے دن اسی سے نکلنے والا حوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر وسیع ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کے برتن آسمان کی ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، جو ایک مرتبہ اس سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! ایک طرف میدان محشر کی سختیاں ہوں گی، پیاس ہوگی، خوف ہوگا، اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی اپنی امت کے لیے رحمت بن کر حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پہلے حوض پر پہنچوں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پہلے وہاں تشریف لے جائیں گے اور اپنے امتیوں کے استقبال کے لیے منتظر ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، قیامت کی گرمی، حساب کا خوف، اعمال کا بوجھ، اور پھر اچانک ایک آواز کہ یہ محمد کا حوض ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ آگے بڑھیں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان اور سنت نبوی کو مضبوطی سے تھامے رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان لیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو آپ کے بعد آئیں گے؟ آپ نے فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے اثرات کی وجہ سے قیامت کے دن چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ آئیں گے اور میں انہیں اسی نشانی سے پہچان لوں گا۔ کتنی عظیم سعادت ہوگی کہ نبی خود اپنے امتیوں کو پہچانے اور اپنے دست مبارک سے انہیں پانی پلائیں۔ لیکن اسی حدیث کے ساتھ ایک نہایت اہم تنبیہ بھی موجود ہے۔ صحیح حدیث بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف آئیں گے مگر فرشتے انہیں روک دیں گے۔ رسول اللہ فرمائیں گے، یہ تو میری امت ہے۔ تو جواب دیا جائے گا، آپ نہیں جانتے کہ
کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کر لی تھی۔ یہ روایت ہر مسلمان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ محض زبانی دعویٰ کافی نہیں، بلکہ نجات کا راستہ رسول اللہ کی سنت اور دین اسلام پر ثابت قدم رہنے میں ہے۔ ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہم نماز، اخلاق، معاملات، عبادات میں نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنے کے بجائے خود کو دین کے مطابق ڈھالتے ہیں یا نہیں؟ محترم بھائیوں، حوض کوثر صرف پانی کا حوض نہیں، بلکہ یہ رسول اللہ کی اپنی امت سے محبت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ وہ نبی جو دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے فکر مند رہے، وہی قیامت کے دن بھی ہماری پیاس بجھانے کے لیے منتظر ہوں گے۔